وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جب شراب کی آخری حرمت آ گئی اور اب صحابہ نے چھوڑ دی شراب، اب انہیں ایک تشویش لاحق ہوئی کہ یہ ہم اتنے عرصے جو شراب پیتے رہے اور اس طرح پیتے رہے، ہم تو بلا نوش تھے، بالکل جیسے مغرب میں پینے کی اصل شے جو ہے شراب ہے، پانی تو دھونے ہونے کے کام آنے والی شے ہے، کوئی پینے کی شے تھوڑا ہی ہے۔ ان کے ہاں بھی کھانے کے ساتھ اصل مشروب جو ہے وہ تو شراب ہوتا، تو ہمارے تو یوں صحیح ہے، آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، ہمارے تو ایک ایک سیل کے اندر رچی بسی ہوئی ہے شراب، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس پر ان کی اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ وہاں بھی 3 درجے بیان ہوئے، جیسے اس حدیث میں اسلام، ایمان اور احسان کا ہے، وہاں ایمان، ایمان اور احسان، ایک درجہ ایمان کا، پھر دوسرا درجہ ایمان کا، اور پھر تیسرا درجہ احسان۔ تو یہ جو اصطلاحات کچھ گڈمڈ ہیں، ان کے مفہوم کو علیحدہ علیحدہ کلیئر کٹ بیان کرنا، یہ تھا وہ مسئلہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر انسانی صورت میں بھیجا کہ حضور کے مجمع میں وہ پہنچے اور ایک انسان کی شکل میں جائیں اور سوال کریں، سوال کا حضور جواب دیں، تاکہ وہ جواب سب کے سامنے واضح کہ یہ چیزیں علیحدہ ہو جائیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اور یہ اس کی اصل اہمیت جو ہے وہ آج آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ ایک ہے اس دنیا میں مسلمانوں کا معاشرتی اور سیاسی نظام، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایمان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایمان تو مخفی ہے، دل کے اندر ہے۔ کیسے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں نہیں ہے؟ ایمان جو ہے ویریفائبل نہیں ہے، ایمان کے لیے کوئی آلہ ابھی تک جو ہے دریافت نہیں ہوا ہے کہ دل میں اتار دیجئے، الیکٹرو کارڈوگرام دے لیجئے، آپ جو بھی چاہیں لے لیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں۔ تو دنیا کا جو ٹھوس نظام آپ کو بنانا ہے، آپ کی بچی کا نکاح ہو رہا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جسے آپ اپنی بچی نکاح میں دے رہے ہیں وہ مسلمان ہے، غیر مسلم کے ساتھ تو حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے اپنی بچی کا۔ کیسے معلوم ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے اگر اس کی جڑ بنیاد اس ایمان کو بنا دیا جائے گا تو ایمان تو ویریفائبل ہی نہیں۔ ہاؤ کین یو نو اٹ؟ اسی طرح اسلامی ریاست کا یہ تو خیر آپ نے ہر جگہ ہی ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، مسلمان ریاستوں میں شاید کوئی بھی نہ ہو ایسی کہ جس کے اندر یہ شرط نہ ہو، لیکن یہ کہ میرے نزدیک تو اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہوتا ہے۔ اب اگر اس میں ایمان کو شرط آپ بنا دیں گے تو پھر کیسے آپ طے کریں گے کہ یہ شخص جو ہے شہریت اس کو حاصل ہے کہ نہیں ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اب 2 حصوں میں تقسیم، ایک ہے آخرت کا معاملہ، ایک ہے دنیا کا۔ دنیا کا ہمارا سارا نظام اسلام پر قائم ہے، ایمان پر نہیں، قانونی۔ حقیقت کا رنگ تو اس میں تبھی پیدا ہوگا جب ایمان بھی ہو، لیکن قانون قانون ہے، قانون تو ٹھوس بنیادوں پر کھڑا ہو سکتا ہے، وہ گمان پر یا ایسی چیزوں پر کہ جس میں کوئی یقین والی بات نہ ہو، قانون کا جو ہے اطلاق نہیں ہوگا وہاں، تو بلکہ شبہ ہوا اور شبہ جو ہے اس کا فائدہ ملزم کو پہنچے گا۔ لہذا یہاں آپ کو کچھ ٹھوس بنیادیں قائم کرنی پڑیں گی کہ مسلمان معاشرے کا رکن کون ہے، مسلمان کون ہے، اسی طریقے سے اسلامی ریاست کا شہری کون ہے، کس کو وہ حقوق شہریت بتمام و کمال حاصل ہے، کون یہاں پر جو بھی ریاستی ذمہ داریاں ہیں ان کا اہل ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے اب بھی بعض حضرات کو عجیب سی لگ رہی ہو، میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کا تمام تر تعلق جو ہے وہ اسلام سے ہے، اور اسلام کی تعبیر کی گئی اس میں لفظ شہادت ہے، زبان سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ یہ تو اب ویریفائبل ہے، گواہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ I bear witness to the fact that no God except Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger۔ تو یہ جو ٹیسٹیمنی ہے
یہ تو ظاہر کی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے، اس کے اوپر سارا دار و مدار۔ اس کے ساتھ 4 چیزیں شامل کر دی گئی، نماز کی اقامت، روزہ، زکوٰۃ، یہ گویا کہ شعائر اسلام یا وہ پلرز جن کو کہا گیا ارکان اسلام، ان کو شامل کر دیا گیا۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ منافق بھی اگر ہے، اگر وہ منافق اپنے آپ کو مسلمان شمار کرانا چاہتا ہے، یہ 4 چیزیں تو کرنی پڑے گی۔ البتہ دیکھیے یہ جو موضوع ہے جو میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دین کا وہ کون سا پہلو تھا جو تشنا رہ گیا تھا یا جو مبہم رہ گیا تھا، جس کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اس طرح سے بھیجا ہے، تو اسی کی اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی تو واقعتاً تصنیف ہے ہی صرف ایک، باقی سارے فتاوی جو ہے ان کے، یہ ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی مرتب کتاب نہیں ہے۔ یہ تو فقہ حنفی کے جو فتاوی ہیں ان کے شاگردوں کے حوالے سے پھر یہ مرتب ہو گئے ہیں۔ تصنیف کوئی نہیں ہے امام صاحب کی سوائے الفقہ الاکبر، اور الفقہ الاکبر میں ان مسائل سے بحث، یہ در حقیقت وہ الفقہ الاکبر ہے، سب سے اونچی فقہ یہ ہے، بنیادی فقہ بھی یہ ہے، اونچی بھی یہ ہے کہ آپ سمجھیں اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے۔ اسلام میں کلمہ شہادت شامل ہے، صرف ایمان، اس سے آگے کی چیز اس کے اندر وہ شامل ہی نہیں۔ اس میں تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو افعال ہے، اعمال ہے، نظر آنے والی شے ہے، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور اسی پر پھر جو اہم ترین فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا، الفقہ الاکبر کا سب سے اہم فتویٰ وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی اس کے عمل کی بنا پر تکفیر نہیں کی جائے، تارک صلاۃ کافر نہیں قرار دیا جائے گا، منکر صلاۃ کافر قرار دیا۔ تارک صلاۃ مجرم ہے، تعزیر ہوگی، اسے مارا جائے گا، اسے جیل میں ڈالا جائے گا، بعض حضرات جو ہے قتل تک کے بھی اس کا فتویٰ دیتے ہیں، بعض فقہا، امام صاحب نہیں دیتے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور وعدہ کرے کہ میں نماز پڑھوں گا پابندی کے ساتھ، تب چھوڑا جائے۔ باقی بعض حضرات اسے، لیکن ان میں بھی پھر اختلاف ہے کہ آیا تعزیراً کہا جائے گا یا یہ کہ حداً، حد تو اس صورت میں قتل کی ہوتی جب اسے مرتد مان لیا جائے، تو بعض لوگ اس انتہا تک چلے گئے کہ جو تارک صلاۃ ہے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کو قتل کیا جائے حد کے طور پر کہ وہ مرتد کی حد اس کے اوپر اجرا کر دیا جائے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ، جن کے بارے میں میں پورے اطمینان اور اشراع کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو سینس آف لا اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کو عطا کیا تھا، اس کی شاید دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں، اس قدر باریکی کے ساتھ انہوں نے جا کے معاملات کیے۔ اتنی بات کہہ دی لا یزید ولا ینقص، بظاہر کتاب و سنت کی اتنی بڑی نفی ہے، قرآن میں ایمان کے اضافے کا ذکر ہے، ما زادہم الا ایمانا وتسلیما، قرآن کے الفاظ، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، وہ کہتے لا یزید ولا ینقص، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، در حقیقت وہ اس کا قانونی پہلو ہے۔ اسلام کا جو سٹیٹس ہے دنیا میں کہ وہ مسلمان ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، سٹیٹس اسٹیشنری، اس کے جو دستوری اور قانونی حقوق ہیں وہ بالکل برابر رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ بڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فاسق و فاجر مسلمان کے جو قانونی اور دستوری حقوق ہیں وہ کم ہیں، اور ایک متقی اور بڑے پابند صوم و صلاۃ مسلمان کے قانونی اور دستوری حقوق زیادہ ہیں۔ لا یزید ولا ینقص، اس معنی میں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، وہ تو ایک جگہ پر کھڑا، بلکہ وہاں تو یہی ہوگا یا ہے تو پورا ہے، آل اور نن لا، یہ ہمارے ہاں فزیولوجی کا ایک قانون ہے، آل اور نن لا، کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو زیرو۔ خاص طور پہ یہ جو والنٹری مسلز ہوتے ہیں، ایک مسلز تو ہمارے وجود میں ایسے ہیں کہ جن کو حرکت میں لانا ہمارے اختیار میں، وہ خود بخود حرکت میں ہے، نہ اسے روکنا ہمارے اختیار میں، نہ چلانا اختیار، جیسے دل کا، یہ بھی تو آخر مسل ہی ہے نا، یہ جو کنٹریکٹ کر رہا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو خود بخود ہی چلتا ہے۔ انتڑیوں کے اندر مسلز ہیں جو اس کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں، اب پھاڑا ہو گیا، اب بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے، انتڑیوں کو جنبش دینے کی اپنے اندر تو اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ تو انوالنٹری ہے۔ والنٹری مسل جو ہے، جس سے میں نے اپنے اس ہاتھ کو جو ہے جنبش دی ہے، والنٹری مسل کا ہر فائبر جو ہے، ہر سیل، اس کے بارے میں یہ آل اور نن لا ہے، اس کو سٹیمولس جو پاس ہوگا اگر پورا ہے تو وہ حرکت کرے گا، اس سے ذرا سا بھی کم ہے تو حرکت میں آئے گا ہی نہیں، یعنی یہ کہ یا تو حرکت کرے گا تو پورا کنٹریکٹ کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو بس وہ جنبش ہی نہیں کھائے گا، آل اور نن لا۔
یہ آل اور نن لا ہے جو اسلام کے بارے میں اس جو ہے وہ مستعمل ہوگا کہ یا تو مسلمان ہے تو ہے، بس اس کے تمام حقوق جو ہے دستوری اور قانونی وہ اس کو حاصل ہے، یا پھر یہ کہ مرتد ہو گیا تو زیرو ہو گئے۔ بیچ میں نہیں ہو سکتا یہ 50% اور یہ 30% اور یہ 70%، اس کے قانونی اور دستوری حقوق جو ہیں وہ آل اور نن لا جو ہے اسی کا مطلب ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ مسئلہ، اسی میں تو ٹھوکریں کھائی ہیں۔ سب سے بڑا گمراہ کن فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں وہ خوارج کا تھا، اور یہ خوارج اتنے متقی، اتنے زاہد، اتنے نمازی، اتنے عبادت گزار، اتنا روزہ رکھنے والے تھے کہ اس وقت کے ماحول میں ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں بحیثیت مجموعی۔ لیکن غلطی اسی میں ہوئی کہ ان حدیثوں پر جس کو کہ میں نے آپ سے کہا ہے، جس کی چند مثالیں دی تھیں، جن میں یہ آ گیا کہ جس شخص نے شراب پی لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، جس شخص نے شراب پی ہے وہ مومن نہیں رہا، مومن نہیں رہا تو کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو قتل۔ تو اس کا مال بھی تمہارے لیے مباح ہے اور اس کی بیوی بھی اب تمہاری لونڈی بن سکتی ہے۔ ذرا سی غلطی، انتہائی تقوی، انتہائی نیکی، انتہائی عبادت گزاری، انتہائی سمجھیے کہ دینداری، لیکن فکری اور جو غلطی جو ہے نظریاتی تھوڑی سی غلطی ہے، اس میں تشدد کہہ لیں، انتہا پسندی کہہ لیں، لیکن نتیجہ تو یہاں تک نکل رہا ہے کہ جب اس نے گناہ کبیرہ کیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، کافر ہے، مسلمان تھا کافر ہو گیا، اس کا مطلب مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ اس کا مال بھی مباح ہے، آپ لیجئے، وہ اب آپ کے لیے مال غنیمت ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کی جو بھی خواتین ہے وہ بھی مباح ہے، وہ تمہارے لیے کنیزوں کی حیثیت سے اب گویا کہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے۔ اتنا بڑا فتنہ صرف اس مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے پیدا ہو۔ اس سے آپ کو اصل میں اس اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیٹیگریز، کیونکہ قرآن مجید میں یہ دونوں کیٹیگریز اس طور سے بھی بیان ہوئی کہ دونوں کو ایمان کہا گیا۔ دو مثالیں میں دے چکا ہوں، دونوں ہی ایمان ہے ایک درجے میں، اس کو میں نے تقسیم کیا ہے قانون ایمانی، قانون حقیقی، ایمان قانونی، ایمان حقیقی، ایک قانونی ایمان، ایک حقیقی ایمان۔ لیکن قرآن میں تو یہ الفاظ نہیں ہے نا، یہ تو میری تعبیر ہے، یہ تو میری توضیح ہے، تشریح ہے، اضافہ ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اس کے کیا مان؟ اہل ایمان ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، اب کیا ایمان لائے؟ اور مان تو لیا انہوں نے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، کتاب کو مان لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اسی طرح میں نے دوسری آیت آپ کو سنا دی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعبوا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ ایمان دو کیسے ہو گئے؟ پہلے تقوی تھا، ایمان لائے، عمل صالح کیا، پھر اور تقوی بڑھا اور ایمان لائے، پھر اور تقوی بڑھا، پھر احسان کے درجے پر فائز ہو گئے۔ تین مرحلے بیان کیے، لیکن پہلے دونوں مرحلوں میں لفظ مشترک آ رہا ہے ایمان۔ صرف ایک آیت ہے پورے قرآن میں، اور اس آیت سورہ حجرات کی ہے، جہاں اس پہلے ایمان کو اسلام سے تعبیر کر دیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں تو داخل تک نہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن کی تو وہ ایک آیت ہوئی، دوسری آیتوں میں ایمان ایمان دو الفاظ بھی آ رہے ہیں، اور پھر اسلام کا وہ مقام بھی آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ تو اس تمام مسئلے کو کلیئر کر دینا، بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس کو علیحدہ کیٹیگریز کی شکل میں بیان کر دینا، یہ ہے اس حدیث کا اصل میں اہمیت کا معاملہ، اور اسی لیے یہ ام السنہ ہے، اور اسی لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا امام ابو حنیفہ کی شرف نگاہی کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے الفقہ الاکبر جس کو کہا ہے، سب سے بڑا تفقہ جو ہے دین کا، سب سے اہم پہلو وہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، مسلمان ہی رہے گا۔ ہاں منکر ہے کسی شے کا جو دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، ضروریات دینی کا منکر کافر کہے میں نماز مانتا ہی نہیں، اب گیا، اب یہ ارتداد، میں روزے کو مانتا ہی نہیں، اب یہ ارتداد۔ لیکن یہ ماننا نہ ماننا تو اس کا اپنا قول ہوگا نا،
عمل یہ روزہ نہیں رکھ رہا، یہ بس ایک طرح کی کوتاہی ہے، اس پہ جو بھی تعزیر ہو، مختلف ائمہ کے نزدیک سزا دے، تعزیر ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تعزیراً اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے۔ مسلمان وہ رہتا ہے، یہاں تک کہ زنا کا شخص مرتکب شادی شدہ اگر اس کو آپ نے رجم کر کے اس کو ہلاک کیا ہے تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمان مانا جائے گا، اللہ اس کا گناہ بخش دے۔ ایک صحابی اور ایک صحابیہ کو حضور نے خود رجم کرایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ الفاظ بھی کہے کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کیونکہ خود آئے تھے، کوئی گواہی ان پر نہیں تھی، کوئی پروسیکیوشن نہیں تھا، کوئی حد جو ہے کوئی الزام لگا کر ثابت نہیں کیا کسی نے، وہ 4 گواہ نہیں تھے، کوئی ایک گواہ بھی نہیں تھا، وہ تو خود آئے، اے اللہ کے رسول ہم سے یہ خطا ہو گئی ہے، اب ہمیں پاک کر دیجیے اور ہمیں یہ گویا کہ رجم کر دیجیے تاکہ ہم دنیا میں اس گناہ کی سزا بھگت لیں اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ تو حضور نے ٹالنے کی بھی کوشش کی، غامدیہ خاتون جو تھی انہیں تو اتنا ٹالا ہے، پوچھا کہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ حمل رہ گیا ہو، عرض کیا جی ہاں حمل تو ہے، جاؤ پھر تمہارا قصور ہے جو کچھ ہے، اس ننھی جان کا کیا قصور ہے تمہارے پیٹ میں، جاؤ وضع عمل کے بعد آنا۔ اب امکان تھا کہ اس کے اوپر کوئی کیفیت ایسی طاری ہو جاتی، میں نے کیا حماقت کی، رجم کے لیے چلی گئی تھی، بھاگو یہاں سے، جان بچاؤ کہیں جاؤ، وضع عمل کے بعد پھر موجود حضور وضع عمل ہو چکا ہے، میں حاضر ہوں۔ تو ابھی تو وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ابھی وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا بچہ، تمہارا دودھ چاہیے اسے، جاؤ دودھ پلاؤ۔ اس کے بعد چلی آ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے بچے کے، کہ حضور اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا، ٹھیک ہے اب رجم کر دو، میں نے رجم کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ کتنی یہ بے حیا عورت تھی، تو آپ نے ڈانٹا ہے کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام آبادی مدینے کی جو ہے ان پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو۔ تو یہ ہے کہ ایک جگہ حد ہے، حد جاری کی جائے کہ وہ اللہ کا قانون، اس میں جو بھی ڈھیل دی جائے وہ الگ بات ہے۔ باعث جب آئے ہیں حضور مجھ سے تو میں نے زنا کیا ہے، مجھے رجم کر دیجیے، آپ صحابہ سے پوچھیں پاگل تو نہیں ہے کہیں، اسے کوئی جنون کا عارضہ تو نہیں ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب عقل ہے، فہم ہے، شعور ہے۔ اچھا ذرا اس کا منہ سوکھو، کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، کہیں نشے میں تو نہیں کہہ رہا ہے؟ نہیں نشے میں بھی نہیں، سارے طرف۔ پھر آپ کہتے ہیں بھائی شاید ہو سکتا ہے کہ تم نے صرف بس یعنی ابتدائی ہی کوئی مرحلے ہوئے ہو، کوئی ہم آغوشی ہوئی ہو، صرف بوس و کنار ہوا ہو اور بالفعل زنا کا عمل نہ کیا ہو۔ نہیں نہیں حضور میں نے تو زنا کیا۔ جب ہر طرف سے اب اس کو حضور نے جو بھی ہو سکتی تھی رعایتیں، جو بھی دروازے ہو سکتے تھے اسکیپ کے، وہ سارے آپ نے کھول دیے ایک ایک کر کے۔ جب ہر طرف سے اس نے کہا نہیں تو کہا جاؤ کر دو اس کو، رجم کرو۔ تو یہ معاملہ ہے اصل میں کہ الفقہ الاکبر جو ہے وہ در حقیقت ان اہم ترین یہ جزیات جو ہے وضو کے نواقض اور وضو کے معاملات اور یہ ہاتھ جو ہے وہ کہاں تک دھونا ہے اور کہاں تک نہیں دھونا ہے یہ بھی ہے، لیکن یہ ہے اصل ہے جس کے اوپر کے ریاست کا معاملہ ہے، لوگوں کا قانون کا دستور کا دار و مدار ہوگا۔ باقی غایت مغیہ میں شامل ہے کہ نہیں ہے یہ بحثیں ہمارے یہاں بڑی لمبی لمبی، کہ تم اپنے ہاتھ دھو کوہنیوں تک، اب تک جو ہے غایت کوہنی ہوئی تو یہ غایت مغیہ میں داخل ہے کہ نہیں، آیا اس کو بھی دھونا لازم ہے، یا جب کوہنیوں تک کہا ہے تو کوہنی اگر وہ رہ جائے خشک تو وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ مسئلہ اس میں بڑی بحثیں ہیں، اس کے اوپر لمبے چوڑے مارکے ہیں، اصول کو پہلے طے کرنا پڑے گا غایت مغیہ میں داخل ہے کہ نہیں، یعنی جس شے کو کسی شے کی حد قرار دیا جائے وہ حد بھی اس شے کے اندر شامل ہے یا باہر ہے۔ تو یہ بھی فقہ ہے، میں اس کی کوئی توہین نہیں کر رہا، یہ کرنا پڑے گا۔ قانون تو بہرحال آئے گا، تو قانون میں تو بال کی کھال اترتی ہے، بڑے بڑے مقدمے جو ہیں معمولی سے کسی ٹیکنیکل ایشو کے اوپر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ہے یہ فقہ الاکبر، اس فقہ الاکبر میں اب یہ سمجھ لیجئے یہ 5 شرائط ہیں جو پوری کر دے تو وہ مسلمان ہے، وہ آپ کے مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہے، اسلامی ریاست کا ایک رکن ہے۔ جو بھی وہ کرے غلط حرکت سزا دیجئے، چوری کرتا ہے ہاتھ کاٹ دیجئے، جو بھی چاہے کرے اس کا معاملہ جو الا بحق الاسلام، جو قانون شریعت کی زد میں کوئی جو جس درجے میں کوئی شخص آ گیا اس درجے میں آ جائے گا، لیکن یہ کہ اس کو بنیادی طور پر مسلمان تسلیم کیا جائے گا، یہ ہے اسلام۔ لیکن ایمان یہ نہیں ہے
اس اسلام کا سارا تعلق اس دنیاوی نظام کے ساتھ ہے، معاشرت اور ریاست اور سیاست اور اس کی شہریت اس سے متعلق ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اصل معاملہ جو اللہ کے ہاں طے ہونا ہے وہ تو ایمان پر ہونا ہے۔ وہ معذور اور مجبور نہیں ہے ہماری طرح کہ وہ جھانک کر نہ دیکھ سکے کہ ایمان ہے کہ نہیں، وہ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر کے حالات۔ وہاں ڈیسائیڈ یہ نہیں ہوگا یہ شخص دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا تھا تو بس ٹھیک ہے جنت میں بھیج دو اس کو، وہاں تو ہوگا اس میں ایمان تھا کہ نہیں، پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح تلے ہی گے اعمال تب جب کہ ایمان ہو، ورنہ تول ہی نہیں ہے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کون سے تلیں گے؟ ایمان کے بغیر تہجد گزار ہو کوئی شخص تو تہجد میں کیا وزن ہے اگر ایمان ہی نہیں؟ انبار ہو تہجدوں کے اور انبار ہو اور عبادتوں کے، ایمان بھی ہے کہ نہیں پہلے تو یہ دیکھو۔ ایمان ہے تو اب اس کے عمل تولے جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہیں یا بدیاں زیادہ ہیں؟ بدیاں زیادہ ہیں تو بھائی جہنم میں تو جائے گا، البتہ اپنے گناہوں کی بقدر سزا پا کر پھر جہنم سے نکال کر اس ایمان کی بنیاد پر کہ جو اس کے دل میں تھا جنت میں داخل کر۔ اور اگر پہلے ہی سے جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے سیدھا جنت میں۔ لیکن یہ سارا معاملہ ایمان کی بنیاد، وہ ایمان اگر ہے حقیقتاً تو پھر یہ کہ انسان کو فوری طور پر یا بالآخر جنت جو ہے وہ مل جائے گی۔ ایمان نہیں ہے تو اور چاہے کچھ بھی ہو دنیا میں، وہ مسلمانوں کا بڑا عظیم قائد بنا پھرتا ہو، بڑا رہنما بنا پھرتا ہو، بہت بڑا مرشد بنا پھرتا ہو، بہت بڑا معلم اور عالم اور مفسر اور فقیہ اور محدث بنا پھرتا ہو، جو بھی ہو، اگر وہ ایمان نہیں ہے تو قیامت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ہے وہ ایمان۔ اب پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ تم یقین رکھو اللہ پر، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور یوم آخر پر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، وزن اعمال ہوگا، بعث بعد الموت ہوگا، اس پر ایمان، والقدر تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ تقدیر پر ایمان، ویسے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، الحمدللہ ہم نے تنظیم اسلامی کے لیے جو نظام العمل بنایا ہے اس کی ایک تو ہے تفاصیل، قواعد و ضوابط، وہ تو علیحدہ کتابچہ ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے عقائد کو بھی شامل کیا ہے تنظیم کے بنیادی ڈھانچے کے۔ اس میں ہم نے جماعت اسلامی کے دستور سے ایک اعتبار سے تو ہم نے مماثلت قائم کی ہے کہ جہاں تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفاہیم جماعت اسلامی میں مولانا مودودی نے کبھی اپنے دستور میں شامل کیے تھے، ہم نے ان میں بعض چیزوں کا اضافہ کر کے زیادہ اکثر و بیشتر وہیں سے وہ چیزیں لی ہیں، اس لیے بہت عمدہ تعبیر ہے۔ علم جو ہے اور جو بھی حقائق ہیں وہ تو کسی کی میراث نہیں ہے، اور اس سے الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حيث وجدها، وہ ہم نے وہاں سے لی ہے، البتہ اضافہ کیا ہے کچھ چیزوں کا۔ یہ بہت قابل مطالعہ چیزیں ہیں، اور یہ تنظیم کے تمام رفقا کو تو پڑھنی ہی چاہیے، لازماً ازبر ہونی چاہیے۔ باقی دوسرے حضرات بھی جو تنظیم کو سمجھنا چاہیں اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے بعد جماعت کے دستور میں ایمانیات کا کہیں تعلق نہیں، اس لیے کلمہ شہادت میں تو اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے رسول کا کیا حق ہے، دو ہی کا آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لہذا اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی منکر آخرت جماعت اسلامی کا رکن بن سکے، لیکن دستور اس کا راستہ نہیں روکتا، دستور میں کہیں ہے ہی نہیں، دستور میں وہ شرائط کے طور پر ہے ہی نہیں کہیں۔ ہم نے اسی لیے وہ تمام ایمانیات کو شامل، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، ملائکہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم نے پوری وضاحت سے اور مختصر ترین الفاظ میں وہ تعارف تنظیم اسلامی نامی کتابچے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے مسئلہ، جو کہ بہرحال یہ تو تمام مسلمانوں کو چیزیں معلوم ہے ہی، لیکن یہ تقدیر سے مراد کیا ہے، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشراح عطا ہو جاتا ہے، آمد ہوتی ہے، تو نہایت خوبصورتی کے ساتھ، بہت مشکل مسئلہ ہے جہاں تک تعلق ہے اس کا تقدیر کے مسئلے کا، اسی لیے اس پر بحث کرنے سے روکا گیا ہے، سختی سے منع کیا ہے، اس لیے کہ جب بھی بحث کریں گے الجھ جائے گا، سمجھنا چاہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، بحث کریں گے الجھ جائے گا۔ وہ جو ایک شعر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ کی پہچان سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ دل میں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان ہی یہی، یہ تیری پہچان یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے تقدیر کا مسئلہ ہے، دل میں آ جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن بیان میں نہیں آئے گی۔ بیان کریں گے کہیں نہ کہیں الجھاؤ پڑ جائے، لیکن الحمدللہ کہ اس جگہ پر اس مسئلے کو ہم نے بیان میں بھی سادہ ترین الفاظ میں آپ سامنے رکھ دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایمان بالقدر اصل میں اللہ کی دو صفات پر یقین کا نام ہے۔ ایک صفت یہ ہے اللہ علیم ہے بکل شیء، جو چیز کل ہونی ہے وہ مجھے تو نہیں معلوم، اللہ کے علم میں، اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، جو کچھ میں کل کروں گا وہ اللہ کو آج ہی معلوم، لیکن کیا میں مجبور ہوں کہ وہ کام کروں؟ یہ اس کا لازمی تقاضا نہیں۔ پری نالج ایک علیحدہ شے ہے، پری ڈٹرمینیشن علیحدہ شے ہے۔ پری نالج ڈزنٹ نیسیسیٹیٹ پری ڈٹرمینیشن۔ پری ڈٹرمینیشن یہ کہ جبر ہے پہلے سے کہ آپ نے کل یہ کرنا ہے، آپ مجبور ہے کہ کریں، یہ اور شے ہے۔ یہ تو اگر آپ جبر یہ مان لیا تو پھر تو دین کا سارا معاملہ ہی ختم ہے، پھر جزا کس بات کی، سزا کس بات کی۔ لیکن پری نالج کل آپ یہ کریں گے، یہ اللہ کو، جیسے ہم اندازہ کر لیتے ہیں بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آپ نے ادھر سے ذرا گیند لا کے رکھ دیا، آپ کو معلوم ہے جائے گا ادھر، کدھر جائے گا، اور لیکن کیا آپ کے حکم کی وجہ سے وہ ادھر جا رہا ہے اپنی آزاد مرضی سے، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کا ایٹیچیوڈ ہوگا۔ ہمارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے بچے کا اس وقت دھیان کسی اور ہی طرف ہو، وہ نہ ہی متوجہ ہو اس گیند کی طرف، لیکن اللہ کا علم غلط نہیں، بس یہ فرق۔ تو ایک تو اللہ کے علم پر کامل یقین، یہ ہے اصل میں کہ جو ضروری ہے کہ جو شے ہونے والی ہے اللہ کے علم میں موجود ہے، فی کتاب، ایک کتاب، اور کتاب سے مراد علم خدا۔ دوسرا اللہ کی قدرت، اللہ ہر شے پر قدیر ہے۔ کیا میں اس کو اٹھا رہا ہوں، اگر اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ میں نہ اٹھا سکوں پھر بھی میں اٹھا دوں تو اللہ تو پھر عاجز ہو گیا۔ اللہ ہر شے پر، گویا کہ کوئی شے اس کائنات میں وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی شے حرکت میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اذن رب نہ، وداؤٹ ہز پرمیشن۔ بس یہاں پر فرق کرنا پڑے گا، پرمیشن اور ہے اور رضا اور ہے، پلیزر اور ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ چوری نہیں کر سکتے، لیکن اللہ آپ کے اس چوری کرنے پر راضی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو پری ڈٹرمینیشن اور پری نالج اس کو علیحدہ کر لیجئے، اور پرمیشن اور پلیزر کو علیحدہ کر لیجئے۔ میں تو اس کی بڑی سادہ مثال بچپن کی ہے، بچپن تو خیر اس کو بالکل بچپن بھی نہیں کہا جا سکتا، ہائی اسکول کے زمانے کی ہے۔ کوئی سینما فلم بینی کی لت پڑ گئی تھی اس زمانے میں، خوب دیکھتے تھے۔ اب وہ والدہ سے اجازت لے رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے، نہیں دے رہی، نہیں دے رہی، نہیں دے رہی، لگے ہوئے ہیں۔ آگے کہتے اچھا دفع ہو جاؤ، جاؤ۔ ہم نے کہا بس مل گئی اجازت، جب کہہ دیا دفع ہو جاؤ جاؤ، جب میری بات ماننی نہیں ہوتی تو مجھ سے پوچھتے کیوں؟ جاؤ، اجازت ہو گئی، اب یہ اجازت ہے۔ اسی طرح سے ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر تو پتا بھی جنبش نہیں کھائے گا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، رضا کسی اور شے میں۔ ان دو، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کے علم کا یقین، ان دونوں کو جمع کر لیجیے۔ وہ کوئی شے ہمیں نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی شے ہم کر نہیں سکتے جب تک اللہ، کوئی ہمیں غضب نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، اس نے تو پتھر مارا ہے مجھے، لیکن مجھے پتھر نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہے۔ اس کا پتھر مار دینا، اول تو وہ بھی اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں، اس نے چاہا کہ میں پتھر ماروں، تو پتھر مارنے کا اس کا فعل بھی بغیر اللہ کی پرمیشن کے نہیں ہوگا۔ اللہ نے اجازت دی، مارو مارو، تاکہ تم نے تو مار کر اپنے لیے عذاب کما لیا نا، تمہیں جو کرنا تھا وہ تم نے کر لیا۔ اب وہ پتھر میرے آ کر لگے، یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں۔ اگر مجھے لگ گیا تو اللہ کے اذن سے لگا ہے، اور اگر نہیں لگا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اس جرم کا جو ہے وہ تو مرتکب ہو گیا۔
یہود نے تو سولی پر چڑھایا حضرت مسیح کو، چاہے وہ حضرت مسیح نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ اسی طریقے سے جو شخص سور سمجھ کر کھا رہا ہے، چاہے وہ بکری کا گوشت ہو، وہ تو سور ہی کھا رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں سارا تقدیر کا معاملہ۔ یہ تقدیر اصل میں ایمان باللہ کا، اور خاص طور پر دو صفات جو ہیں، قدر اور علم، ان دونوں کا خلاصہ لب لباب ہے۔ اچھا، اب یہ تو پہلا حصہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اب ہمیں ختم کرنی چاہیے بات، کہ اس حدیث کا پہلا حصہ جس کی اصل اہمیت ہے، یہ ہے الفقہ الاکبر۔ اسلام کو علیحدہ ذہن میں رکھیے، ایمان کو علیحدہ۔ آخرت کا سارا معاملہ ایمان سے متعلق ہے، اسلام سے متعلق نہیں۔ ایمان حقیقی ہوگا تو اسلام خود بخود ہی آ جائے گا، وہ تو ہے ہی اس کے تابع۔ لیکن دنیا کا معاملہ سارا کا سارا اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں۔ اب آئیے فاخبرنی عن الاحسان۔ اب سوال تیسرا یہ تھا، اور یہ دوسرا حصہ تھا جو مضامین کے اعتبار سے میں نے اس کو کیا، وہ یہ احسان کیا ہے۔ اس میں جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کا اس اعتبار سے بڑا مظلوم لفظ ہے، یہ ہماری وکیبلری سے نکل گیا، بول چال سے نکل گیا، ریفرنس سے نکل گیا، حالانکہ بنیادی اصطلاح حدیث جبرائیل میں اسلام، ایمان، احسان، کس درجے اہمیت ہوگی اس لفظ کی۔ قرآن میں بار بار آتا اللہ یحب المحسنین۔ اب محسنین کا جو عام آدمی بھی ترجمہ کر کے سمجھے گا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی کو تکلیف میں ہے تو تکلیف سے اپنی امکانی حد تک اسے نجات دلانے کو، یہ احسان ہے۔ یہ احسان نہیں ہے یہاں۔ احسان کے معنی کیا ہے؟ جو کام بھی انسان کرے نہایت خوبصورتی سے کرے، عمدگی سے کرے۔ ایک ہے مارے باندھے کو نماز پڑھنی ہے پڑھ لی، ایک ہے نہایت دل جمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، انابت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ انسان نماز ادا۔ یہ ہے احسان کی، نماز کا احسان۔ جیسے کہ آتا ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ۔ اے مسلمانوں، جب کسی کو قتل کرنا ہو تو خوبصورتی سے قتل کرو، یہ نہیں کہ تڑپا تڑپا کے مارو، کوشش کرو کہ ایک ہی بار سے جو اس کی گردن جدا ہو جائے، اس کو تکلیف پہنچانا جو قتل کرنا ہے تو قتل بھی عمدگی کے ساتھ کرو۔ ذبح کرتے ہو تو کند چھری لے کر جو اس کے اوپر کشتی شروع کر دو گردن کے اوپر، بلکہ چھری کو تیز کرو تاکہ وہ ایک ہی بار کے اندر جو ہے وہ اس کا جو بھی حصہ کاٹنا ہے وہ کٹ جائے، اسے وہ تکلیف تو نہ ہو کہ جو ایک آدمی کشتی کر رہا ہے اس کے ساتھ چھری کے ساتھ۔ تو احسان کا لفظ ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ ذبح کرنا ہے، قتل کرنا ہے، اس کے اندر بھی ایک حسن ہے، خوبی ہے، عمدگی ہے، اس کو اچھے انداز میں کرو۔ اسی طرح دین میں جب حسن پیدا کرنا ہے، ایک دین ہے بس جو بھی ہے موٹے موٹے تمام اس کی علامات تو ہم نے قائم کر دی ہیں، ایک یہ آپ اس میں حسن پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں، دل آویزی پیدا کریں، دین کی عمدگی، دین کا حسن اور دین کا حسین بن جانا، یہ ہے۔ تو وہ احسان کیا ہے؟ جو لفظ ہمارے ہاں اس احسان کی جگہ آ گیا ہے اور جس نے اسے ڈھانپ دیا ہے، وہ ہے تصوف۔ جہاں تک تو اس موضوع کا تعلق ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ تو اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ تصوف جو ہے ایک بڑا عظیم الشان فن بن گیا، علم بن گیا۔ اس کے فلسفے اپنے ہیں، اس کا اپنا پورا نظام ہے، اس کا پھر پورا نظام العمل ہے، اس کے معمولات ہیں، اذکار کے طور طریقے ہیں، مختلف سلسلوں کے مختلف ہیں، اسی طریقے سے مراقبے ہیں، کسی کا کسی طرح کا مراقبہ ہے، کسی کا کسی طرح کا مراقبہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ یہ اس کی دلیل قطعی ہے کہ یہ بات اہم بہت ہے۔ لیکن بس بدقسمتی یہ ہوئی، سب سے پہلی بدقسمتی، اور اس پر بدقسمتیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلی بدقسمتی تو یہ ہوئی کہ اصل لفظ احسان جو دین کا ہے، قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، اس سے کاٹ کر لفظ ہی دوسرا جوڑ دیا، تصوف، جس کے بارے میں آج تک کوئی قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ لفظ آیا کہاں سے۔ صوف سے بن سکتا ہے تصوف لفظی اعتبار سے، کیونکہ ہمارے جو ابتدائی تابعین کے دور ہی میں کچھ جو اس طرح کے حضرات جن پر زہد کا غلبہ ہو گیا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ میں بھی ایسے تھے، صحابہ میں ایسے بھی تھے کہ جن کا اصل جوہر جو ہے میدان جنگ میں کھلتا تھا، مقابلہ اور قتال،
صحابہ میں ایسے بھی تھے جو راتوں کو کھڑے رہتے جس پر کہ حضور کو روکنا پڑا. ایک ہے عمرو بن العاص، وہ میدان کے آدمی ہے، جنگ کے آدمی ہے، سیاست کے آدمی ہے، اور یوں سمجھیے کہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں کہ جو تدبر ہے سیاست کا، سیاست دانی ہے، ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیسی اچھے سینس میں، برے سینس میں نہیں، وہ ایک اس طرح کے آدمی ہے. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، وہ زاہد انتہائی درجے کے، ہر روز روزہ ہے، پوری رات کھڑے ہیں. تو حضور نے ڈانٹ کیوں نہیں؟ یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو. عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیا کریں، کیسے چھپائیں؟ ہاں وہ صحیح ہے، آپ کو جو اطلاع آئی ہے وہ غلط نہیں، لا تفعل، مت کرو، روکنا پڑا. فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والوں کے، دوستوں کے، آنے والوں کے بھی تم پر حقوق ہیں. یہ تم نے کیا کیا؟ راتوں میں رات بھر کھڑے ہو. اب یہ ہے کہ ہر ایک کا مزاج تھا، ایک کہاں باپ کا مزاج اور کہاں بیٹے کا مزاج، زمین و آسمان کا فرق. تو صحابہ میں سے بھی پھر تابعین کے دور میں جن پر یہ زہد اور للہیت کا کافی غلبہ ہوا تو وہ ان میں یہ رنگ آ گیا تھا، اور وہ لوگ جو ہے اپنے جسم کو تکلیف دینے کے لیے اونی کپڑے پہنتے تھے. ریشم تو ویسے ہی حرام ہے، نرم و نازک کپڑا ریشم مرد کے لیے حرام ہے، لیکن یہ کہ اور دوسرے کپڑے بھی وہ پہننے کی بجائے اونی کپڑے تاکہ جسم کے اندر چبھتے رہیں اور تکلیف دیتے رہیں، تو اس لیے ان کو صوف سے صوفی بنا دیا اور تصوف اس سے بن گیا. ایک رائے یہ ہے. ایک لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ صفا سے بنا ہے، صفا سے کسی بھی اشتقاق کے اصول سے لفظ تصوف بنتا نہیں، یعنی صفائے قلب، صفائے نفس اس سے بنتا ہی نہیں، تو تصفیہ بنے گا، تصوف تو نہیں بنتا. اس حوالے سے یہ لفظ جو ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مجہول النسب ہے. اس لفظ کا نسب ہی معلوم نہیں، اس کا مادہ کیا ہے، کہاں سے نکلا یہ پتہ نہیں، لیکن یہ ایسا زبازد خواص و عوام ہوا ہے، پھیلا ہے دنیا کے اندر. اور اس کا سب سے بڑا جرم یہی ہوتا ہے، جیسے کہ اصول ہے بدعت اصل میں سنت کو ختم کرتی ہے. کوئی نئی بات آئے گی، کسی نہ کسی سنت کو دفع کر دے گی، ختم کر دے گی، نگاہوں سے اوجھل کر دے گی. اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے اس نے اس سب سے پہلا ظلم تو یہ کیا، احسان تو گیا. جب احسان گیا تو احسان کی ڈیفینیشن تو حدیث میں آپ کو مل جائے گی، تصوف کی ڈیفینیشن تو حدیث میں نہیں مل سکتی. پھر اس میں وہ مراقبے اور اشغال اور جو اذکار کے طریقے ہیں جو انہوں نے ایجاد کیے ہیں، اس میں افادیت ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے، جیسے آج کل کی جدید سائیکالوجی میں بھی ہے، آپ کسی چیز کا تکرار کرتے رہیے، تصور باندھے رکھیے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے اوپر پڑے گا نفسیاتی اعتبار سے. بڑا پیارا مجھے شعر یاد آیا ہے، گر در دلے تو گل گزرت گل باشی، ور بلبل بے قرار بلبل باشی. اگر تمہارے دل میں پھول ہی کا تصور رہے پھول ہی کا، تم خود پھول بن جاؤ. گر در دلے تو گل گزرت گل باشی، ور بلبل بے قرار، اگر بلبل بے قرار ہی کا تصور کیے رکھو گے بلبل باشی، بلبل بن جاؤ گے تم. لیکن یہ کہاں تک جا رہا ہے یہ شعر؟ اب اگلے شعر پہ آپ چونک جائیں گے، گھبرائیں گے، یہ کیا بات کہہ دی. تو جزوی ہو حق الست گر روزے چند، تم تو جزوی ہو، اللہ کی ذات یا حق جو ہے وہ تو ہے کلی، وہ کل ہے، تم ایک جز ہو، وہ کل ہے. تو جزوی ہو حق الست گر روزے چند، اگر کچھ عرصے اندیشہ کل پیشہ کنی کل باش، اگر اللہ ہی کے ساتھ لو لگائے رکھو، خیال، اندیشہ، خیال، تصور، تم بھی بن جاؤ گے. میں لفظ نہیں کہتا کیا بن جاؤ گے، کل ہو جاؤ گے، تم بھی کل ہو جاؤ گے. تو یہ ہے کہ اصل میں کسی چیز کا آٹو سجیشن ہے. کوئی چیز اپنے کہتے رہیے تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم بزدل ہو، بزدل ہو جاؤ گے. اور کہو نہیں میں بہادر ہوں، ہو جاؤ گے بہادر. یہ ہے نفسیاتی طور پر انسان کے اندر بڑی قوتیں ہیں. جہاں جسمانی اور قوا جو ہے وہ قوتیں ہیں، وہاں یہ نفسیاتی بھی بہت کچھ ہے. قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے ایکسرسائز ہیں،
نگاہ جھپکنے نہ پائے. ایک نقطہ، تہجد کے وقت اٹھو، سفید براق کپڑے پہنو، سفید براق چادر کے اوپر، سفید کاغذ رکھو اور ایک سیاہ نقطہ لگاؤ اور نقطے پر نگاہ جماؤ. نگاہ اب جھپکے نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، کوئی تم سے آنکھیں چار نہیں کر سکے. براؤ بیٹنگ جسے کہتے ہیں، آنکھوں سے کسی کو شکست نہیں. اور یہ پورا فن بن گیا تھا. اس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ایکسرسائزز سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے پھر یہ کہ اس کو کسی کو دیکھ لیا اس جلالی نگاہوں کے ساتھ، اس بیچارے کا برکس نکل گیا جو اس میدان کا آدمی نہیں ہے. اس حضور پر ہی آزمایا گیا. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ آپ کے وجود میں تزلزل پیدا کرتے ہیں، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں، کوشش کرتے ہیں. تو یہ فنون ہیں، ان کو فن کہیے. یہ ہر طرح کی ٹیکنیکس ہیں. تو یہ تمام جو اوراد ہیں، جو بھی اس کے طریقے ہیں، تصورات ہیں، اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہندوستان میں ہندو یوگیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان صوفیوں نے ایک وقت میں یہ ٹیکنیکس جو ہے اپلائی کی ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. جس شے کا آپ کو توڑ کرنا ہے، ہندو یوگیوں نے چونکہ بڑی ایکسرسائز کی ہوتی تھی، بڑے ان کی تپسیائیں. کھڑا ہے ایک شخص کو ہمالیہ کی کسی برف پوش چوٹی کے اوپر کھڑا ہے اور ہاتھ اونچا کر لیا ہے، ہاتھ سوکھ گیا ہے کھڑا. اب کتنی قوت ارادی اس میں پیدا ہو چکی. حب سے دم ہے زمین کے اندر، قبر میں دفن کروا دیا ایک آدمی کو، اور وہ کتنے دن جو ہے قبر میں رہا ہے، زندہ ہے، نکلا ہے، ایکسرسائز کی ہے. اس کو پہلے چند منٹ کی ہوئی ہوگی، پھر اس پہ محنت کی ہے، پھر وہ 1 گھنٹے تک گیا ہے، دنوں تک گیا. حب سے دم. تو یہ تمام کیونکہ یہاں مسلمان صوفیہ کو مقابلہ پیش آیا تھا ان سے، تو وہ ٹیکنیک ظاہر بات ہے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا تو لوہے سے کٹ سکتا ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے انہوں نے بھی یہ ٹیکنیکس استعمال کی ہیں. پھر چونکہ اس ٹیکنیک کے ساتھ ان کے پاس توحید تھی، اللہ کی توحید، اللہ کا یقین، رسول کے انوار و برکات، سنت کا معاملہ، لہذا ان کے اندر دو اچھا ہو گیا معاملہ. لیکن اصل احسان جو ہے دین کا وہ یہ نہیں. یہ چیزیں حضور کی تعلیمات میں بنیادی طور پر نہیں. کہیں عارضی اور وقتی اور فوری ضرورت کے تحت استعمال کی جائیں تو حرام بھی نہیں. لیکن اصل کیا ہے؟ اب وہ ہے احسان کی ڈیفینیشن. پوچھا گیا فاخبرنی عن الاحسان، تو جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی کرو. اور یہاں نوٹ کر لیجئے ایک دوسری روایت، اور یہ مجھے یاد ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کہہ رہے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ جواب میں حضور نے فرمایا تھا ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اب یہ دو الفاظ ہیں، الفاظ جدا ہو گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ حدیث بھی محفوظ ہے عبداللہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہما. لہذا ہمیں تعبدہ کے مفہوم کو سمجھنے میں سہولت ہو، ورنہ محض تب مفہوم عبادت کا جو ہمارے دلوں میں محدود ہو گیا، نماز روزہ، بس نماز روزہ حج زکات عبادات تو یہ ہے. لہذا بس ان کے اندر وہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ نماز آدمی پڑھے تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ کے لفظ آ گیا ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اب اس کا دائرہ وسیع کہ عبادت، اور ویسے بھی ہم مانتے ہیں، ہمارا تو تصور عبادت یہی ہے. عبادت نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی. ہمتن ہما وجو عبد بن، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر. عبدیت تو وہ ہے، عبد کامل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا عبدت یہ صرف عبادات نہیں بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور پرستش، اور اپنی پوری زندگی میں عمل اللہ کے لیے، بھاگ دوڑ اللہ کے لیے، محنت اللہ کے لیے، جد و جہد اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں وقف اللہ کے اور اس کے دین کے لیے. یہ کیفیت ہو ظاہر میں، اور باطن میں کیفیت یہ ہو کہ ایسے یہ کام کیا جا رہا ہو جیسے اس یقین کامل کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کے دیکھ رہے. معلوم ہوا یہ ایمان ہی کی ڈیپتھ کا نام ہے.
یوں سمجھیے ٹی کا تصور کیجئے، جو انگلش لیٹر ٹی ہے اس کے اوپر یہ ہاریزونٹل اس کا سائڈ ہے، یہاں تو تقسیم کر دیا اسلام ایمان، دو سرے ہیں۔ اب ایمان کی نیچے جا رہی ہے گہری جڑ، ایمان کی گہرائی، گو ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ اسٹل ڈیپر، یہاں تک کہ وہ ایمان اور یقین اس درجے کو پہنچ جائے جیسے کہ تم کسی شے کو آنکھ سے دیکھتے ہو تو یقین ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کی ہستی پر یقین ہوتا ہے۔ یہ ناممکن نہیں ہے، اس کا تو صحابہ کا دعویٰ بھی ہے۔ ایک صحابی سے حضور نے صبح کے وقت، کیونکہ آپ کے معمولات میں شامل تھا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھتے تھے اور لوگوں سے گفتگو ہوتی تھی، کیسا اصبحت؟ ایک سوال کیا آپ نے، آج صبح کس حال میں کی؟ اب اس نے جو جواب دیا، اصبحت مومنا حقا یا رسول، ویری انیوژل، اے اللہ کے رسول میں نے ایک سچے مومن کی صبح کی ہے۔ تو آپ مسکرائے بھی ہوں گے۔ آپ نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر چیز کی صفت ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ تم جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ مومن حق کی میں نے صبح کی ہے، تو اس کی کیا کیفیت بیان کرو؟ تو اب وہ عرض کرتے کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، اے اللہ کے رسول میں تو گویا کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور دوزخ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جو ہے یقین کی کیفیت، اکاننا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے، پردہ حجاب جو ہے وہ غیب کا طاری رہے گا، لیکن کاننا کا طرح یہ یقین کی کیفیت ہو جائے کہ اس درجے تک پہنچ جائے جو تھا کہ یقین تمہیں ہوتا ہے کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ بھائی میری آنکھوں دیکھی بات ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے چٹلا رہے۔ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت۔ تو یہ ایمان ہی کا درجہ ہے، احسان کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی اضافی شے نہیں ہے، بلکہ ایک درجے میں کہیے ایک ایمان قانونی ایمان، اقرار باللسان، وہ اسلام میں شامل ہو گیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ایک ایمان دل میں داخل ہو گیا، یہ ایمان جو دوسرا درجہ ایمان کا، اور ایک ایمان یہ کہ اس کی جڑیں اتنی گہری ہو گئیں کہ یقین کی اس کیفیت کو پیدا ہو گئیں جس کی تعبیر اقبال نے کی ہے، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ وہ یقین جب پیدا ہو جاتا اب احسان۔ اب وہ یقین ہو جب انسان نماز میں کھڑا ہوگا تو کیفیت کچھ اور ہوگی۔ اب وہ نماز ہوگی، صلاۃ جو ہے بندے کی، مومن کی صلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج، اس سے اونچا کون سا درجہ ہوگا؟ لیکن یہ کہ وہ پھر پوری زندگی میں ظہور کرے گا۔ تو اصل شے تو ایمان ہی ہے، اور اصل میں اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اب وہ بحث اس سے متعلق ہو جائے گی کہ ایمان کو گہرا کیسے کیا جائے، اس کا ذریعہ کیا ہے، پہلے حاصل کہاں سے کیا جائے، پھر اس کی اور گہرائی کیسے کی جائے۔ تو اس وقت ظاہر بات ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے اس پروگرام کا، اس کا ایک ہی سورس ہے، ایمان شعوری کا سورس، وہ جس کے بارے میں سورہ یوسف کے الفاظ ہیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرۃ، نہ صرف میں، میرے ساتھی بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں۔ ابو بکر بھی اگر بلا رہا ہے تو ڈیف اینڈ ڈم نہیں ہے، ہی از ناٹ اے ڈیف اینڈ ڈم اینڈ بلائنڈ فالوور آف مائن، وہ بھی جس راستے کی طرف بلا رہا ہے علی وجہ البصیرۃ بلا رہا ہے۔ تو وہ علی وجہ البصیرۃ ایمان اور ہے، بلائنڈ فیتھ بھی ایک ایمان ہے، وہ بھی ایمان ہے، ایمان ہونے کے اعتبار سے مؤثر بھی ہوگا، انسانی شخصیت پر ذاتی اعتبار سے اس کے اثرات مترتب ہو جائیں گے، لیکن ایک معاشرے کو بدلنے کے لیے، ایک انقلاب لانے کے لیے ایمان درکار ہے جو علی وجہ البصیرت ہو، جس کے ساتھ کہ کانشس ایمان، انٹلیکچوئل ایمان، انٹلیکچوئل جو ہے ایلیمنٹ اس کا موجود ہو، علی وجہ البصیرت ایمان ہو، اور اس وجہ بصیرت والے ایمان کی صرف ایک سورس ہے، وہ قرآن ہے اور کچھ نہیں۔ یہ ہوتے ہیں ایسے بھی معاملات، میں تو بلکہ سوچا کرتا ہوں کہ بہرحال مولانا ظفر علی خان ویسے ایک مجاہد تو تھے، مقرر بڑے یعنی شعلہ بیان تھے، شاعر، ارتجالن شعر کہنے میں وہ انتہا کو پہنچے، دیر نہیں لگتی تھی فوراً۔ اور اکبر الہ آبادی نے لوہا مانا ہے، اور اکبر الہ آبادی کے پاس ملنے گئے تھے
تو وہ ایک مصرع لے کر گھوم رہے تھے کہ ایک مصرع میں نے کہا ہے، مصرع اچھا ہے، گرا نہیں لگ رہی اس پر. وہ کہا کون سا مصرع ہے؟ وہ دیا. چند منٹوں کے اندر پوری غزل. ہاں تنگ گئے. وہ جو بولانا اور جولانا، اور یہ جو ایک ان کی نظم ہے بڑی مشہور کہ صلاح الدین نے فصل صلیبی جس سے کاٹی تھی وہ ہنگامے درو، وہ ایک بڑی اہم نظم ہے جس میں تمام قافیے نہایت مشکل ہیں. ہنگامے درو لانا اور بولانا اور جولانا، ہمارا کیا ہے بھائی، ہم نہ مسٹر ہے نہ مولانا. پکالے پیس کر کچھ جو، تھوڑے سے جو لانا، کچھ ایسا ہے. پکالے پیس کر 2 روٹیاں، تھوڑے سے جو لانا، ہمارا کیا ہے بھائی، ہم نہ مسٹر ہے نہ مولانا. وہ اس ایک مصرے کے اوپر اکبر الہآبادی سے ایک گرا نہیں لگ رہی تھی، اور انہوں نے پوری غزل کہہ کر جو ہے بولانا اور ہنگامے دراؤ لانا. وہ درانتی اس مہ نو کی، مہ نو اب دیکھیے جو چاند نیا ہوتا ہے وہ گویا کہ درانتی کا جو ہوتا ہے وہ جو گول وہ ہے. درانتی اس مہ نو کی بہنگامے دراؤ لانا، اس اعتبار سے تو بہت اونچے. اور مولانا اصلاحی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں پنجابی شعراء میں سے اردو پر پوری قدرت رکھنے والا ایک ہی شخص کو مانتا ہوں، اور وہ ہے ظفر علی خان. اقبال کو نہیں مانتے تھے. اردو زبان پر، اردو ایک زبان کی حیثیت سے پوری طرح قدرت رکھنے والا وہ صرف ایک شخص ہے، اور وہ ظفر علی خان. بہرحال میرا اس وقت ذہن جو ادھر گیا ہے وہ ان کے شعر کی طرف ہے، اگرچہ میرے خیال میں وہ اس میدان کے آدمی نہیں تھے، لیکن ہو جاتا ہے کبھی. بڑا پیارا شعر کہا ہے، یہ اسلام جو ایمان ہے وہ کہاں سے آئے؟ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے. ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو، عاقل کے لفظ کو نوٹ کیجیے، یعنی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ جو ہے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں. عقل آپ کی ہو، قرآن پر آپ تدبر کریں تو ایمان حقیقی حاصل. بات ہے ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سیپاروں. انٹلیکچوئل ایمان کی سورس سوائے قرآن کے حکم، اور پھر اس کو بڑھانا ہے بڑھانا ہے بڑھانا ہے. پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ. پھر پڑھا، تلاوت کرتے رہو، پڑھتے رہو، غور کرتے رہو، تدبر کرو. افلا یتدبرون القرآن. اس سے ہی ایمان گہرا ہوگا. ایمان گہرا ہوگا، یقین کی کیفیت میں شدت پیدا ہوگی. ایمان کے منافی عادات اور اطوار اور افعال وہ خود بخود جو ہے پتجھڑ میں جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں درخت پر سے، ایسے جھڑتے چلے جائیں گے. یہی عمل تزکیہ ہے. کوئی اور آرٹیفیشل طریقہ تزکیے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. باقی جو اللہ نے دی ہے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، روزہ بھی تزکیے کی ایک مدد ہے. لیکن یہ سارے اعمال، روزہ ہے، روزہ بھی تزکیے کی ایک مدد ہے. لیکن یہ سارے اعمال کا بھی دار و مدار ایمان پر. روزے پر روزے رکھے جائیے، ایمان نہیں ہے، وہ کیفیت حاصل نہیں. نمازوں کے ڈھیر لگا لیجئے، وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے، یہ رسم بن جائے گی. جس کو شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ ایک بات عادت بن جانا نماز کا، اس سے بھی نماز کی تاثیر ختم ہو جاتی. عادت ہو گئی. جیسے ایک خاص وقت پر آپ کو بیت الخلاء جانا ہے، اس وقت طبیعت کے اندر جو ہے خود بخود ایک جو ہے وہ ایک تحریک پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی کوئی عادت بن گئی ہے. ایک خاص وقت پر آپ ناشتہ کرتے ہیں، خاص وقت پر آپ چائے پیتے ہیں، اس کی طلب پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی وہ طلب ہو جاتی ہے نماز، وہ نماز پڑھ رہے ہیں عادتاً، نماز کی تاثیر ختم ہو گئی. وہ تو یہی ہے کہ شعور کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہو، اور اس کو جو ہے انسان ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو اس کی کیفیت حاصل ہو. تو یہ ہے تزکیہ اسلام کا، تصوف اسلام کا، تزکیہ اسلام کا، تربیت اسلام کی. اس کی منزل یہ ہے، ایمان ہی ہے در حقیقت جس کے ڈیپتھ کا یہ نام ہے. اب اس میں بھی ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، ایک موجود ہے آج کل بھی بقید حیات ہیں ایک سلسلے کا، بلکہ یوں کہیے کہ ایک سلسلے کے بانی ہیں اسی تصوف کے میدان میں، اور ہمیں ان سے زیادہ دلچسپی اس اعتبار سے ہوئی کہ وہ ان تمام سلاسل جو بھی چلے آ رہے ہیں ان سب کو انہوں نے ڈیناؤنس کیا ہے کہ یہ کوئی مسنون چیزیں نہیں ہیں اور یہ کوئی صحیح طریقے نہیں ہیں، چاہے وہ چشتیہ ہو اور یا سہروردیہ ہو یا اور نقشبندیہ، سب کی انہوں نے نفی کی. انہوں نے ایک طریقہ اپنا جو ہے ایجاد کیا ہے. اس طریقے کے اندر بھی چونکہ وہ ایجاد ہے، بھلے ایجاد بندہ، اس میں بھی خامی اور خرابی موجود ہے.
وہ یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اس تصور کو پکاؤ. اب یہ خود ایک مصنوعی اور آرٹیفیشل جو ہے ایکسرسائز ہے سائیکولوجیکل، جبکہ قرآن میں تو یہ ثابت نہیں. دیکھ رہا ہے یہ تو ثابت ہے، لیکن دیکھ رہا ہے غضب آلود دیکھ رہا ہے کہ محبت سے دیکھ رہا ہے. یہ آپ کو مت پتا ہے. سود خوری کر رہے ہو وہ تو تمہیں محبت سے دیکھے گا. حرام خوری کر رہے ہو تمہیں محبت سے دیکھے گا کہ غضبناک ہو کر دیکھے گا. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اب اگر ان چیزوں سے نکالا نہ جائے، اس پر ایمفیسس نہ ہو، جو شخص آیا اسے کہہ دیا جائے بس تصور کرو کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ وہ تو پہنچ گیا معراج پر. جب محبوب رب بن گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اسے کیا چاہیے؟ نہ اسے کچھ چھوڑنا پڑا، نہ اسے کوئی کسی سے لڑنا پڑا، نہ کوئی رشتہ توڑنا پڑا، نہ کہیں اپنے معاش کے اندر کوئی کمی کرنی پڑی. کاروبار کا دھندا جیسا تھا وہ چل رہا ہے. جو بھی ہے لین دین کے اصول دنیا مارکیٹ میں جو بھی ہو رہے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، ان سب میں آدمی جو ہے ملوث ہے. اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے. اب اس کا تصور کیے جائیے تو یہ در حقیقت خود تزکیے کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے. یہ ضرورت کیا ہے اپنی اصلاح کی؟ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ. تو اصل میں اس میدان میں جہاں بھی ایجاد بندہ کا معاملہ آئے گا فساد پیدا ہو. ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے سلوک محمدی اور سلوک قرآنی. میں تصوف کے مقاصد کا انتہائی قائل ہوں. ان لوگوں کو نہایت محروم سمجھتا ہوں کہ جو ان باطنی حقائق اور کیفیات کا کس طرح سے اہمیت ہی نہیں جانتے. میری جو دروس ہیں سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کے، کبھی اس کو سنیے. یہ راضی برضائے رب رہنے کی کیفیت، توکل اللہ کی ذات پر ہو جائے، ہٹ جائے ہر طرف سے توکل. جیسے رات بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن کا لب لباب، تورات کا لب لباب. آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. ایمان کا جوہر یہ توکل صرف اللہ. اسباب پر، مسائل پر، افراد پر، اشخاص پر، طاقت پر، کسی شے پر توکل نہ ہو. توکل صرف اللہ. توکل راضی برضائے رب، تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے. کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہ زبان پر کیا دل میں بھی نہ. اے رب جو تو نے فیصلہ کیا ہے یقیناً یہی میرے لیے خیر ہے. بظاہر میرے لیے ناگوار ہے، ناخوشگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. تو میرے لیے کسی برائی کا فیصلہ کیوں کرے گا؟ تکلیف آئی ہے، یہ بھی شاید میرے کسی گناہ کا کفارہ بن رہا ہے. تکلیف آئی ہے، شاید مجھے تربیت دینی مقصود ہے. میرے اندر صبر کی کیفیت کا اضافہ اللہ چاہتا ہے، مجھے ترقی دینا چاہتا ہے. تو ہر شے کو انسان اس طرح ریسیو کرے جو اللہ کی طرف سے آئے. اللہ کے بغیر آ نہیں سکتی، اذن رب کے بغیر کوئی شے آ نہیں سکتی. جو آئی ہے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. کیا ڈرا رہے ہو ہمیں منافقوں کہ کہاں چلے ہو ہرقل کے خلاف جنگ کرنے اور اس گرمی کے موسم میں؟ کیا کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ ہم پر کوئی شے آ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے طے کر دی. وہ مولا ہے ہمارا کہ ہر چساقی ماریخ عین الطاف. هل یصیبنا الا احدی الحسنیین. ہم پر آئے گی کیا شے؟ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں یا ہم فتح مند ہو کر آ جائیں. ہمارے لیے دونوں برابر کامیابیاں ہیں. اگر غازی ہو کر لوٹ آئے فتح مند ہو کر تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہو گئے. اگر ہم سب اپنی گردنیں اللہ کی راہ میں کٹوا دیں یہ ہمارے نزدیک اس سے کہیں بڑی کامیابی ہے. تو ڈراتے کس چیز سے ہو؟ احدی الحسنیین، دو نہایت احسن چیزیں ہیں ہمارے لیے، تو لہذا کوئی اندیشہ کسی طرح کا ہے ہی نہیں. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. تو یہ ہے تصوف. اصل تصوف یہ ہے. جو لوگ ان کیفیات کو نہیں جانتے وہ بہت محروم ہیں. لیکن ان کیفیات کے حصول کے لیے کوئی پلیٹونک یا نیو پلیٹونک یا ہندو یوگیوں سے حاصل شدہ طریقے نہیں. طریقہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اس کے تزکیے کے نتیجے میں جہاد وجود میں آتا. اور یہ دوسرے طریقوں سے وہ اپنے آپ ہی کو رگڑے جاؤ. اگلے کو ایک اور کو رگڑنا شروع کر دو، وہ دوسروں کو رگڑنا شروع کرے گا. وہ اپنا ہی تصفیہ ہوتا رہتا ہے. اس سے آگے نہ آپ باطل سے ٹکر لیتے ہیں الا ماشاءاللہ. ایسا بھی ہوا ہے، لیکن عام بات یہی ہوگی
کہ وہ تو خانقاہی نظام ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ تو مقاصد تصوف یہ اور شے ہے، اور ذرائع اور اس کے جو بھی طریقے ہیں یہ بالکل دوسری چیزیں، اور جو چیز ثابت نہ ہو محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ہمیں اسے اختیار نہیں کرنا۔ اب آخری بات رہ گئی قیامت کے بارے میں، میرا خیال ہے کہ اب اتنی وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور ایسی وہ بات ہے بھی نہیں۔ قیامت کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ذو معنیین الفاظ ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید کے متعدد مواقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ اس کے نہایت قریب ہونے کی آپ نے جو ہے گوشت انا والساعہ کا ہاتین، ایسے میں اور میری قیامت جو ہے اور میری بعثت ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور تم آخری امت ہو میں آخری رسول ہوں، تو قیامت تو بہت قریب ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ میں نے جمعے میں بھی آپ کو بتایا تھا، میری کتاب پر ایک دانشور نے تبصرہ کیا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت جلدی دکھا دیا، اس لیے کہ واقعتاً میں نے شاید رات تذکرہ کیا تھا شمس نوید عثمانی صاحب کا، تو ان کی کتاب سے مجھے ایک اور بھی بات ایسی ملی ہے جس سے مجھے اتفاق ہے، غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ بہرحال مجھے اس سے اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ 15ویں صدی ہجری جو ہے یہ آخر ہے دنیا کا، اسی میں ہو جانا ہے جو بھی ہونا ہے۔ یہ سارے جو ابھی راؤنڈز آنے ہیں، ملاحم، ملحمۃ الکبریٰ، نزول مسیح، خروج دجال، پھر عالم پوری دنیا پر اسلام کی حکومت 40 برس تک، اور اس کے بعد ختم، یہ ہو جانا ہے اسی صدی میں۔ اس لیے کہ ایک حدیث موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اتنی عاجز ہوگی اپنے رب کے نزدیک کہ وہ اسے نصف دن کی بھی مہلت نہ دے۔ اس پر صحابہ نے جنہوں نے اب یہ واقعہ سنا، حضرت سعد سے یہ قول سنا حضور کا، سوال کیا کہ آپ کے خیال میں نصف یوم سے کیا مراد ہے؟ فوراً نے کہا 500 برس، اس لیے کہ اللہ کا دن ایک جو ہے قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا، سورہ سجدہ میں بھی اور سورہ حج میں بھی، کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم گنتی کرتے ہو اس کے حساب سے 1000 سال کے برابر۔ اور یہ یوم در حقیقت اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو یونیورسل پلاننگ ہوتی ہے معاملات کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 سالہ جو ہے وہ ایک منصوبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 برس کا ایک منصوبہ تیار ہو، آئندہ کے لیے جو کچھ ہونا ہے اب وہ ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ يُدَبِّرُ السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اسی کے حوالے سے اکبر کے زمانے میں، مغل اعظم کے زمانے میں یہ بات اٹھائی گئی کہ 1000 سال پورے ہو گئے ہیں دین محمدی پر، اب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اب نئی تدبیر ہے اور وہ دین الہی ہے، الف ثانی شروع ہو چکا ہے، لہذا ایک نیا دور آ چکا ہے۔ بہرحال اس میں ہے کہ 500 برس، تو 1500 برس میرے نزدیک جو ہے اس امت کی عمر ہے۔ سابقہ امت کی 2000 برس ہوئی، لیکن اس کے بھی عین بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اس کی جو تجدید ہوئی ہے، گویا کہ ایک تعمیر نو ہوئی ہے اس امت کی، وہ بھی فاصلہ بنے گا وہی 2000، ایک 1000 برس کے 2 سپین ان کو دیے گئے۔ تو اس امت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت اتنی عاجز ہوگی کہ اللہ آدھے دن کی بھی مہلت نہ دے، یعنی 1000 سال کا ایک دن تو ہے ہی ہے، 500 برس ہو، یہ تعبیر ہے۔ بہرحال مجھے اس سے اتفاق، اس لیے کہ میں ان تمام چیزوں کا احادیث کے اندر بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر چکا ہوں، جو ایونٹس بتائے گئے ہیں، کتاب الملاحم اور کتاب جو قیامت کی جو اشراط الساعہ، قیامت کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، اس کے اب بالکل نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ایک فاسٹ موونگ ڈراما کی حیثیت سے بات جو ہے وہ چل رہی ہے، بڑے تیز ہوگا۔ 2-3 سال کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑی بھٹی دہکے گی، اور پھر وہ سارے جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں چین ری ایکشن، وہ واقعات ایک کے بعد دوسرے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سامنے کی بات نظر آ رہی ہے، بلکہ میں نے شاید وہ جمعے میں جو کچھ بیان کیا تھا اس میں ایک بات رہ گئی تھی بیان کرنے میں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں جو PIA میں فلائٹ انجینئر ہیں، پچھلے دنوں وہ گئے ہوئے تھے بینکاک،
وہاں ٹیلی ویژن پر ایک پکچر دکھائی جا رہی ہے اور اس پکچر میں بائبل کی کچھ سٹوریز اور واقعات کو بڑے ڈاکومنٹڈ فارم میں دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں وہ بات جو پہلے بھی میرے علم میں تھی، میں نے سنی تھی، لیکن اب یہ کہ ایک ڈاکومنٹری فلم میں پورے دلائل استدلال کے ساتھ لائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا، اور اس کو اب ڈاکومنٹڈ فارم میں وہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ جو تابوت السکینہ تھا